بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے لارنس آف عربیہ کے جو پچھلی 150 سال کی تاریخ میں دنیا کا سب سے ایک مشکوک، عیار، مکار، ویجیلنٹ انٹیلیجنس آفیسر تھا، جس نے ایک بہت بڑا کام کیا برطانوی سرکار کا۔ برطانوی سرکار پہلی جنگ عظیم سے پہلے پچھلی صدی کے شروع سے اس کی نظریں گڑی ہوئی تھیں سلطنت عثمانیہ کے اوپر، کہ جو سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں میں ایشیا، افریقہ، یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ برطانوی سرکار اور برطانوی سامراج یہ چاہتا تھا کہ وہ ان کے اوپر قابض ہو، ان تمام ایریاز کے اندر، ممالک کے اندر کہ جہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا ایک ہولڈ تھا، مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی، مسلمانوں کا ایک روب تھا، دبدبہ تھا، جاہ و جلال تھا، وجاہت تھی، ڈنکا تھا۔ اب وہ اپنا یہ پروگرام یوٹیلائز کرنے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے وہ بہانے تلاش رہا تھا برطانیہ۔ کیا ہوا کہ جنگ عظیم اول ہوئی۔ جنگ عظیم اول میں 1914 سے لے کے 1918 تک جو جنگ عظیم اول تھی، اس میں 1916 اور 1918 کے درمیان عرب ریوولٹ کے نام پہ، عرب بغاوت کے نام پہ جناب پھر ایک پورا پلان لانچ کیا گیا، جس میں لارنس آف عربیہ، جس کا اصل نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا، جو کرنل تھا برطانوی آرمی کا، اس کو لانچ کیا گیا کہ تم جاؤ اور عربوں میں جا کر ان کے دلوں کے اندر ترکوں کی نفرت پیدا کرو، سلطنت عثمانیہ کی نفرت پیدا کرو، انہیں بتاؤ کہ تم لوگ زیادہ سپیریئر ہو، تمہیں ترکوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر پچھلے 2 سال سے فوج کے سے نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی، یہاں کے لارنس آف عربیہ کے ذریعے سے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آزادی حاصل کرو، آزادی حاصل کرو گے تو تمہیں عزت اور وقار اور روزگار ملے گا۔ ایگزیکٹلی لارنس آف عربیہ وہ عرب آیا، عرب آ کر اس نے جتنے غدار عرب سردار تھے، عمائدین تھے، زعماء تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور جو نہ ملے ان کو یہ لالچ دی اور یہ ان کے اندر تعصب پیدا کیا کہ تم عرب ہو، تم سپیریئر ہو، تم ترکوں سے بہتر ہو، ترک تمہارے غلام تھے، ترک تمہارے زیر نگی ہوتے تھے، آج تم انہی ترکوں کے غلام بن کے اور ان کے زیر نگی ہو کے تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ وہ ایک سوچ تھی کہ جس نے آگ لگا کے رکھ دی پورے عرب کے اندر۔ اور پھر بصرہ میں اس نے 1916 کے اندر ایک خفیہ مرکز جناب بنایا اپنی انٹیلیجنس کا، اور پھر اس نے تمام سرداروں کو ساتھ ملا کے پہلی جنگ عظیم کے اندر اس نے ایک انتہائی نیگیٹو کردار ادا کیا۔ اور پھر اس میں اس کا جو کردار کیا تھا، اس نے بصرہ کی ایک مسجد میں گیا، وہاں جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے داڑھی رکھی، اس کو قرآن کی کئی آیات جناب اور آیتیں اور جناب پارے حفظ تھے، احادیث حفظ تھیں، اسلامی معلومات اس کو علم تھی، اور پھر وہ عرب اس کو ایک بہترین سچا مسلمان جاننے، ماننے، پہچاننے، گرداننے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر اسی لارنس آف عربیہ نے بڑا پری پلانڈ عثمانی سلطنت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہ سارے عرب، ان عربوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی، اور پھر پہلی جنگ عظیم اسی عثمانی خلافت کے اوپر اور عثمانی سلطنت کے اوپر جناب کے خاتمے پہ جناب جا کے ختم ہوئی، اور مسلمانوں کا وہ جاہ و جلال اور وہ وقار وہ ستیہ ناس پھر کے اور ریزہ ریزہ ہو کے رہ گیا، اور کئی ممالک کے اندر پھر مسلمان ملک جناب تقسیم ہوئے، اور وہی عرب پھر شام، عراق، یمن، اردن اور سعودی عرب کے اندر تقسیم ہو گئے، اور پھر جو حالت آج ہے وہ آپ کے سارے صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ لارنس آف عربیہ عرب کا تھا، اور ایک پاکستان کے اندر لارنس آف عربیہ لانچ کیا گیا۔ میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا لارنس آف عربیہ سابق چیئرمین تحریک انصاف ہے۔ اس لارنس آف عربیہ کا تو قرآن بھی حفظ تھا، آیات بھی حفظ تھیں، احادیث بھی حفظ تھیں، اور وہ دین کی تعلیم بھی اس کو دی گئی۔ اس لارنس آف عربیہ کو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف سکھایا گیا۔ اس لارنس آف عربیہ کو خاتم النبیین کہنا نہیں آیا، اس لارنس آف عربیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، لیکن اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس لارنس آف عربیہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے تو یوٹیوبر نے اس کو پیغمبر، کسی نے اس کو اللہ کا ولی، کسی نے غوث، کسی نے کتب، کسی نے کلندر،
کسی نے نہیں, پری پلانڈ سوشل میڈیا ان کی ٹیم, پیچھے سارے کا سارا وہی سامراج کہ جو پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ایک انتہائی منظم, باوقار اور ایک گریسفل قسم کی آرمی ہے. اور اس آرمی کی وجہ سے کہ جو مڈل کلاس کا ادارہ ہے, اس کی وجہ سے پورا پاکستان یونائٹ ہے, اور وہ انتہائی مضبوط مربوط ایٹم بم کی حامل, میزائل پروگرام کی حامل ہے. اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے جیسے لارنس آف اریبیا نے عربوں کے دلوں میں ترکوں کی نفرت پیدا کی تھی کہ تم سپیریئر ہو اور یہ ترک انفیریئر ہے, ایگزیکٹلی پاکستان کے لارنس آف اریبیا سابق چیئرمین تحریک انصاف نے پاکستان کی عوام کے دلوں میں فوج کی نفرت پیدا کی. ابتدا امریکہ سے شروع کی اور ایک مہینے کے اندر ہی پھر اس کو اسی باہر کی طاقتوں کی جناب سپرویژن میں اور ان کی سپرویژن میں سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کر کے پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں فوج کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن ناکام اور نامراد ہوا. کیوں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا ہے اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. انشاءاللہ وہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. تھینک یو.